بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 11 کروا رہی ہوں، سوشل آرگنائزیشن۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک ٹرمنالوجی جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، سوشل ٹیبوز چیپٹر نمبر 6 میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی، جسے ہم اردو میں معاشرتی بندشیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ اپنے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ارکان میں کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ ان پابندیوں کو سوشل کمپلشنز یا معاشرتی واجبات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو معاشرتی بندشیں یا سوشل ٹیبوز وہ اصول ہیں جن میں معاشرہ اپنے ارکان کو ان کاموں سے روکتا ہے جو معروف آداب مورز کے خلاف ہوں۔ آپ مورز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مورز جو ہیں وہ نیئر ٹو لا ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں، اور معروف آداب پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو معروف آداب کے تو اس کے علاوہ جو معاشرتی بندشیں لگاتا ہے ان ارکان اپنے ارکان کو ان کاموں سے روکتا ہے جو معروف آداب کے خلاف ہوں۔ مثلاً نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر کسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرنا، جس کو ہم ایلیسٹ ریلیشن شپ کا نام دیتے ہیں، یہ بھی معروف آداب کے خلاف ہے، اس لیے یہ ایک سوشل ٹیبو ہے۔ اس طرح بغیر ذبح کے کسی جانور کا گوشت کھانا، کیونکہ یہ اسلام میں حرام بھی ہے، ہماری کلچر میں یہ ایک سوشل ٹیبو ہے۔ اس طرح حرام جانور جو ہے کتے، بلی، گدھے کا گوشت کھانا بھی سوشل ٹیبو ہے۔ بغیر اجازت پردہ دار گھر میں داخل ہونا، دائیں ہاتھ گاڑی چلانا، والدین کی یا سازہ کی توہین کرنا، شعائر اسلام، قرآن کریم، مسجد، دینی شعائر کی بے حرمتی کرنا، سب سوشل ٹیبوز ہیں۔ اسلام میں ایسے افعال مکروہ ہوتے ہیں اور پروہیبٹڈ ممنوع ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سوشل ٹیبوز۔ اب میں نیکسٹ چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 11 اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، جس کا نام ہے سوشل آرگنائزیشن۔ تو معاشرتی تنظیم یا سوشل آرگنائزیشن، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، تنظیم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب۔ تو معاشرے کے جو مختلف اجزاء ہیں یا معاشرے کے جو ادارے ہوتی ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ معاشرہ اور افراد جو ہوتے ہیں، معاشرہ کے افراد اور اداروں کے درمیان ایک قسم کا لنک پایا جاتا ہے، اور یہ تمام جو سماجی ادارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے فنکشن بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ تو معاشی گروہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور علیحدہ یہ جو ہوتے ہیں ادارے یا اپنا کوئی فعل سر انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح معاشرے کے جو اجزاء ہیں وہ بھی علیحدہ اپنا فنکشن سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح افراد، گروہ اور ادارے خاص ترتیب سے مل کر معاشرے کو ایک شکل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح رسم و رواج کا ایک وسیع سلسلہ مل کر، جیسا کہ شادی جیسا عظیم معاشرتی عمل وجود میں آتا ہے، تو تنظیم کیا ہوئی؟ کسی چیز کے اجزائے ترکیبی کا کسی ترتیب سے جڑنا تنظیم کہلاتا ہے، اور یہ تنظیم جو ہوتی ہے یہ معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کو ہم سوشل آرگنائزیشن کا نام بھی دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ تنظیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن جو ہے، سماجی تنظیم وہ عمل ہے جس میں کسی چیز کے اجزائے ترکیبی کسی خاص ترتیب سے مل کر اس چیز کو بناتے ہیں۔ راک اینڈ وارن کے مطابق معاشرے کے مختلف اجزاء کے درمیان مطابقت قائم کرنا معاشرتی تنظیم کہلاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہارٹن اینڈ ہنٹ، سماجی تنظیم دراصل مختلف گروہوں میں تقسیم اور افراد کے درمیان مطابقت اور ترتیب کا نام ہے۔ اس کو ہم معاشرے کا ایک جزو اگر ہم اس کو سیپریٹ کر دیں تو وہ علیحدہ جو ہوتا ہے ثقافتی لحاظ سے بھی بیکار ہے، اس کا کوئی فنکشن بھی نہیں رہتا ہے، اور وہ معاشرتی لحاظ سے بھی مفید نہیں ہوتا ہے۔ تو معاشرتی تنظیم معاشرے کی شکل ہے۔ معاشرتی تنظیم سے افراد، گروہ اور ادارے مخصوص انداز میں جڑ کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور افراد بھی اپنے منصب کے مطابق اپنے جو رول سر انجام دیتے ہیں۔ تو اگر معاشرے میں کوئی انقلاب آتا ہے یا سوشل چینج آتی ہے تو اس سے معاشرے کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، سوشل آرگنائزیشن، وہ ہل جاتی ہے، اور اس کے اجزاء کیا ہیں؟ گروہ اور افراد ایک دوسرے سے بکھرنے لگتے ہیں، معاشرے میں انریسٹ کی کنڈیشن، بے چینی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، معاشرہ ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہوتا ہے، اور سوشل پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ معاشرے میں ہمیشہ آرگنائزیشن رہتی ہے، نظم و ترتیب رہتی ہے۔ معاشرے میں ڈس آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے، جب انقلاب آتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی کرائم ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، اس وقت بھی یہ ساری صورتحال پیش آتی ہے۔
تو معاشرہ جو ہے عام طور پر چینج اور استحکام ایکویلبریم کے مابین حرکت کرتا رہتا ہے. جیسے پنڈولم حرکت نہیں کرتا ایسے ہی معاشرہ بھی ان دونوں چینج اور ایکویلبریم کے درمیان حرکت کرتا رہتا ہے. جب تغیر کی رفتار وہ سست ہوتی ہے تو استحکام زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور جب تغیر کی رفتار تیز ہو جاتی ہے تو استحکام یا ایکویلبریم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا رہتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ معاشرے میں دونوں کنڈیشنز رہتی ہیں، آرگنائزیشن بھی اور ڈس آرگنائزیشن بھی، اور ہر معاشرے کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ سماجی تنظیم کو حاصل کرے. تو دنیا کے معاشروں کی سب سے بڑی جو سماجی تنظیم ہے جس کو ہم UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ ہے، اور ہر معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹی اور بڑی تنظیمیں سماجی تنظیمیں پائی جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری بہت چھوٹی بڑی معاشرتی تنظیمیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سیاسی ادارے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ملک گیر تنظیمیں پائی جاتی ہیں. معاشی میدان میں بھی دیکھ لیں کہ وہ لیبر یونین ہے، کسان یونین ہے، ملازمین کی انجمن ہے، ٹھیکیداروں کی انجمن ہے، وکیلوں کی بار ایسوسی ایشن ہے، تاجروں کی انجمن، ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی انجمن وغیرہ بے شمار تنظیمیں پائی جاتی ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں. مذہبی اداروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک آرگنائزیشن پائی جاتی ہے. مذہبی اداروں میں نماز کمیٹی ہے، زکوٰۃ کمیٹی ہے، حج کمیٹی ہے، مسجدوں کے نظم و نسق کی تنظیمیں ہیں، دینی مدارس کی تنظیمیں ہیں، مذہبی جلسوں کی کمیٹیاں، چندے جمع کرنے والی کمیٹیاں، محکمہ اوقاف وغیرہ شامل ہیں. تعلیمی اداروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس یونین ہے، ٹیچرز یونین ہے، چھوٹے ملازمین جو کلاس 4 ان کی آرگنائزیشنز پائی جاتی ہیں، کھیلوں کے کلب ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بھی مختلف قسم کی سرگرمیوں کی جو ہیں وہ جو ہے تنظیمیں پائی جاتی ہیں. تو سماجی تنظیم اصل میں کیا ہوا؟ اصل میں افراد، گروہ اور اداروں کے مابین تعلق کا نام ہے، اور سماجی ادارے سماجی تنظیم کی بنیاد پر قائم ہیں. اس طرح پورا معاشرہ معاشرتی تعلقات کی بنا پر سماجی تنظیم قائم کرتا ہے. لیکن افراد اور گروہوں میں باہمی تعلق درج ذیل اصولوں کی بنا پر قائم ہوتا ہے. نمبر 1، افراد کے مابین معاشرتی معمولات، سوشل نارمز کا نظام جس قسم کا ہوگا اسی قسم کی سماجی تنظیم میں قائم ہوگی. نمبر 2، افراد کے منصب و کار منصب پر بھی تنظیم کی بنیاد ہوتی ہے کہ جو فرد کو جو ہے منصب و کار منصب ملتا ہے، کیونکہ ہر فرد کے منصب کار منصب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی سماجی تنظیم ان میں قائم ہوگی. تو سماجی تنظیم اصل میں سماجی تفعال کا دوسرا نام ہے، اور اس کے ذریعے جب تک لوگ آپس میں تو سماجی تنظیم جو ہوتی ہے وہ اصل میں افراد، گروہوں اور اداروں کے مابین تعلق کا نام ہے. اور میں اس کے 2 اصول بتا رہی تھی آپ کو. تو اس کا دوسرا اصول جو ہوتا ہے افراد کے منصب اور کارہائے منصب پر بھی تنظیم کی بنیاد پڑتی ہے. جیسے کارہائے منصب مناسب افراد کے ہوتے ہیں ویسے ہی سوشل آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے. تو سماجی تنظیم اصل میں سماجی تفعال کے ذریعے وجود میں آتی ہے. خاندان کے افراد کے مابین گہرا سماجی تفعال انہیں ایسی سماجی تنظیمیں ہوتا ہے جسے ہم فیملی کا نام دیتے ہیں. تو فیملی میں بھی اگر آپ افراد کو سیپریٹ کر دیں تو وہ ویسا ان میں سماجی تنظیم نہیں رہتی اور ویسی اس کی فنکشننگ فیملی کی نہیں رہتی ہے. سماجی تنظیم میں سماجی نظام بھی پایا جاتا ہے. سماجی نظام کیا ہے؟ ایک ایسا ڈائنامک متحرک یونٹ ہوتا ہے جو اپنے عناصر کے دوسرے پر انحصار سے وجود میں آتا ہے، اور نظام اپنے عناصر کو مختلف فرائض سونپتا ہے. یہ عناصر دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کسی گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ خاص ترکیب کے ساتھ باہمی تعلق قائم کرتے ہیں، اسے ہم سماجی تنظیم کا نام دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجزاء کی تنظیم کو سوشل سسٹم کہتے ہیں، اور سوشل سسٹم ایک سماجی تنظیم بھی ہے. تو کسی ادارے کے عناصر لیڈز ٹو ان عناصر میں تنظیم، اینڈ تنظیم سے کیا ہوا؟ سماجی نظام وجود میں آیا. تو اس طرح ہوا کہ جیسے کہ ہر عناصر میں تنظیم ہے، اور ان میں فرد کا منصب اور کارہائے منصب ہے، ان میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے، اور اس ترتیب سے جو ہے وہ ایک سماجی تنظیم وجود میں آتی ہے. اب ہم ایک اور اہم پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن. پہلے میں نے بات کی تھی معاشرتی نظم کی جو ہے، جو کہ ہر معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، معاشرتی تنظیم کی جس سے معاشرتی ترتیب پائی جاتی ہے، معاشرہ چلتا ہے، معاشرتی ادارے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب جو ہے وہ ہے معاشرتی بد نظمی، اور یہ بھی ہے کہ معاشرے میں تنظیم بھی پائی جاتی ہے، معاشرے میں بد نظمی بھی پائی جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو کوہن کسی نظام، سماجی نظام کی تباہی سماجی بد نظمی کہلاتی ہے. بد نظمی تب پیدا ہوتی ہے جب آرگنائزیشن ختم ہو جائے، ترتیب ختم ہو جائے، افراد
کہ منصب اور کار منصب میں عدم توازن آ جائے، فرد اپنے کار منصب کو جو ہے سر انجام نہ دے، یا آپس میں باہمی تعلق جو باہمی تفاعل ہوتا ہے اسے ختم کر دیں، تو سماجی بد نظمی واقع ہوگی۔ تو کسی منظم جماعت میں معاشرتی تعلقات جب ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ جماعت بد نظمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر ایک کارخانہ میں یونٹ میں کام کرنے والے مزدور کام چھوڑ ہڑتال کر دیں تو کارخانہ معاشرتی بد نظمی کا شکار ہو جائے گا، اور کیونکہ دوسرے یونٹوں کے ساتھ مال کی تیاری رک جائے گی، کیونکہ ہر یونٹ کے جو افراد لنک جو ہوتا ہے، افراد کا لنک، ان کی ورکنگ کا لنک جو ہوتا ہے ہر دوسرے یونٹ کے افراد کی ورکنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز پروڈکٹ بن رہی ہے اور اس میں سے ایک پروڈکشن والے روک دیں گے تو جو پیکنگ والے ہیں تو وہ چیزیں پروڈیوس نہیں ہوگی تو وہ کیسے پیکنگ کریں گے؟ تو اس طرح جو ہے سارے یونٹ بند ہو جائیں گے اور وہ کارخانہ جو ہے وہ معاشرتی بد نظمی کا شکار ہو جائے گا۔ اس طرح معاشرے کے چند یا کوئی اہم ادارہ ہڑتال کرے، فار ایگزامپل ملازمین ہیں، ہیلتھ کے ملازمین ہیں، یا اساتذہ ہیں، یا لیکچرز ہیں، یا ریلوے یا ڈاک کا محکمہ ہڑتال کرتے تو پوری معاشرتی زندگی لائف متاثر ہوگی۔ تعلیمی اور طبی اداروں کی بھی اسی طرح اہمیت ہے۔ معاشرتی بد نظمی اس صورت میں بھی واقع ہوتی ہے جب کسی سماجی نظام میں کوئی نیا عنصر داخل ہو جاتا ہے، تو جب اچانک کوئی نئی تبدیلی آتی ہے، کوئی نیا تغیر آتا ہے تو معاشرتی تنظیم کا ڈھانچہ جو ہے وہ ہل کر رہ جاتا ہے، یا اچانک معاشرتی انقلاب بھی فوری تبدیلیاں لاتا ہے جس سے موجود سماجی نظام متاثر ہوتا ہے اور سماجی بد نظمی واقع ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دیر از اے ریلیشن، معاشرتی بد نظمی کا ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز کے ساتھ کیا لنک ہے۔ تو آج جو ہم پہلا ڈسکس کریں گے وہ ہے معاشرتی بد نظمی اور جرائم، کیونکہ جب معاشرتی تنظیم ہوتی ہے تو معاشرے میں کرائم نہیں ہوتے ہیں، معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے، لوگوں میں بے چینی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی معاشرے میں معاشرتی بد نظمی آتی ہے، لوگوں انریسٹ ہو جاتی ہیں، بے چینی پائی جاتی ہے، معاشرے میں عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں میں عدم انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، معاشرے میں کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معاشرتی بد نظمی کا لنک کیونکہ جرائم کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بھی قسم کا انحرافی رویہ ہے، کیونکہ جب لوگ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی کریں گے تو اس سے بھی معاشرتی بد نظمی پیدا ہوگی اور کرائم ریٹ پیدا ہوگا۔ تو اس میں جو فرسٹ ہے وہ ہے قوانین کا غیر مؤثر ہونا، کہ جب ہمارے معاشرے میں سماجی بد نظمی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب معاشرے میں قوانین غیر مؤثر ہو جائیں، قانون کی سپرمیسی نہ ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا جو ہے رول سر انجام نہ پائے، اور افراد پر اخلاق، معروف آداب اور قوانین کا دباؤ کمزور پڑ جاتا ہے، لوگوں کے آپس میں جو گروہی تعلقات ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں، جس کی وجہ سے سزا کا خوف ان میں جاتا رہتا ہے کہ قانون تو ویسے ہی کمزور ہے، وہ غریب کو تو پکڑ لیتا ہے لیکن امیر کو چھوڑ دیتا ہے، یا سپرمیسی آف لا نہیں ہے، قانون جو ہے وہ ہر چیز سے بالا تر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے سزا کا خوف جاتا رہتا ہے، کیونکہ بد نظمی کے دور میں معاملات کا نظام مؤثر نہیں رہتا، اس وجہ سے جرائم تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے اور معاشرتی بد نظمی بھی بڑھ جاتی ہے اور کرائم ریٹ بھی۔ ایک اور جو ہے اس کی ہیڈنگ وہ ہے اجنبیت، جس کو ہم ایلینیشن کا نام دیتے ہیں یا انانمٹی کا نام دیتے ہیں۔ سماجی تغیر کی بنا پر بھی جب سماجی بد نظمی پیدا ہوتی ہے تو اس میں انانمٹی یا اجنبیت ایک اہم عنصر ہے، جس کی آڑ میں بہت سے مجرم بنا لیتے ہیں، جیسے کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں، گنجان آباد ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ دوسرے کے ساتھ اتنا لنک نہیں رکھتے، انہیں نہیں پتہ کہ ان کے نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے، تو وہاں پر جب لوگ کوئی جرم کرتی ہیں تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم جو ہوتے ہیں بڑے شہروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کنسرن نہیں رکھتے، انہیں نہیں پتہ کہ ان کے نیبرہڈ میں کون آ کر آباد ہوا ہے، انہیں کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو اس طرح انہیں اجنبیت کی وجہ سے بھی معاشرتی بد نظمی اور کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فیلئر آف انسٹیٹیوشن، اداروں کی ناکامی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے سماجی ادارے ہیں، جو ہمارے سوشل انسٹیٹیوشن ہیں، جب اپنا رول سر انجام نہیں دیتے، جیسے کہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے، اگر وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا، وہ تو تربیت دینے والے ادارے جو کہ ہمارا سب سے پہلے فیملی انسٹیٹیوشن ہے، بیسک انسٹیٹیوشن، اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن اینڈ ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، اگر یہ ادارے جو ہوتے ہیں جو تربیت دینے والے ادارے ہیں اپنی فنکشننگ میں ناکام رہ جاتے ہیں، بد نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے افراد جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں گیپس رہ جاتے ہیں، ایسے افراد کی مکمل تربیت نہیں ہو پاتی اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلد ہی بے راہ روی، ڈیلنکوینسی، ڈیوینسی اور کرائم کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو ان میں خاندان محلے کی بد نظمی شور ہے، جو خاندان میں والدین کی بچوں سے جدائی اور محلے میں آوارہ لوگوں سے دوستی پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ڈیوینسی والے چیپٹر میں بھی بتایا ہے، نرافی میں، کہ یہ اداروں کی ناکامی ہے کہ اگر خاندان اپنی صحیح رول سر انجام دیتا، بچے کی تربیت نہیں کرتا، بچے کی صحیح طریقے سے توجہ نہیں دیتا ہے، تو خاندان اگر اچھے بچوں کی تربیت نہیں کر پائے گا تو وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو یا پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو اچھے جو ہے افراد نہیں دے گا۔ اگر تعلیمی ادارہ بھی اپنا صحیح رول سر انجام نہیں دیتا تو وہ معاشی ادارے کو تربیت یافتہ افراد نہیں دے گا۔ اور اگر ریلیجیس انسٹیٹیوشن لوگوں میں صحیح اور غلط کا کانسیپٹ نہیں صحیح پاتا، گناہ ثواب کا کانسیپٹ کر نہیں پائے گا، لوگوں میں مورل ویلیوز کو جو ہے انہیبٹ پیدا نہیں کر پائے گا، ان کی مورل ویلیوز کی جو ہے لائنز پر ان پر جو ہے وہ نہیں کرے گا، ان کی لائنز پر ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی، افراد کی لوگوں میں غلط اور صحیح کا کانسیپٹ نہیں پیدا ہوگا، گناہ ثواب کا، برائی کا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، غلط اور صحیح کا۔ تو ان اداروں کی فیلئر کی وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ معاشرتی بدنظمی بڑھے گی، کرائم ریٹ میں اضافہ ہوگا۔